بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ ہاں، یہ مسخ شدہ چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں نے وثوق سے کہا۔ غالباً تم پلاسٹک سرجری کی بات کرو گے، اس نے گویا میری کوئی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جن ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا تھا، انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتا دیا تھا کہ اتنے بگڑے ہوئے چہرے کی درستگی پلاسٹک سرجری کے ذریعے بھی ممکن نہیں۔ شاید انہوں نے تمہاری مفلسی کو دیکھتے ہوئے تمہیں مزید معلومات بہم پہنچانا غیر ضروری سمجھا ہو۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے پیکر سے آج بھی وہی پراسرار سی خوشبو پھوٹ رہی تھی جو کبھی مجھے دور ہی سے اس کی آمد کا پتہ دیا کرتی تھی۔ پلاسٹک سرجری کی ترقی یافتہ شکل کاسمیٹک سرجری ہے، میں نے کہا۔ اس میں وقت اور پیسہ تو بہت لگتا ہے، لیکن یوں سمجھو کہ ناممکنات کو ممکن بنا دیا جاتا ہے۔ بری طرح کٹے پھٹے چہرے درست ہو جاتے ہیں، گنجوں کے سر پر بال اگاتے ہیں اور بوڑھوں کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان میں تو میں نے اس قسم کی سرجری کا کہیں تذکرہ نہیں سنا، مہتاب نے کہا۔ میں ہندوستان کی نہیں، انگلینڈ اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ انتظامات مکمل ہوتے ہی تمہیں لندن یا نیو یارک کی طرف پرواز کرنا ہوگی، میں نے کہا۔ تم ساتھ نہیں چلو گے کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی سے دلچسپی لوٹ آئی تھی۔ نہیں، میرا اندازہ ہے کہ تمہارے علاج میں شاید 6 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے گا، میں نے کہا۔ لیکن میں تمہیں بھجوانے وہاں تمہارے قیام اور واپس آنے کے نہایت تسلی بخش انتظامات کر دوں گا۔ تمہیں بس آنکھیں بند کر کے ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور کچھ نہیں۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ اب گھر چلیں۔ نیچے آ کر میں نے پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالی اور مہتاب کو ساتھ بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ میں نے گھر میں نوکروں کی بھیڑ باڑ نہیں رکھی تھی، محض اس مصلحت کے تحت کہ میں اپنی نجی زندگی کو کم سے کم افراد تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں صرف 2 نوکر تھے، میاں بیوی، دونوں اس قدر محنتی اور مستعد تھے کہ آج تک مجھے کسی تیسرے ملازم کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان میں عام نوکروں والے خصائل نہیں پائے جاتے تھے، اور میں انہیں تنخواہ بھی عام گھریلو ملازموں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ دیتا تھا۔ میاں کا نام کرمو تھا اور بیوی کا نام بشیرہ۔ کرمو 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا ایک کڑیل نوجوان تھا، اور بشیرہ بھی خوبصورتی کے اعتبار سے کچھ کم نہ تھی۔ میں اور مہتاب ہال میں پہنچے تو بشیرہ کچن سے اور کرمو ڈرائنگ روم سے آتا دکھائی دیا۔ میں بہت جلدی میں ہوں، میں نے دونوں میاں بیوی کو مخاطب کیا۔ تم اپنا اپنا کام کرتے رہو، مجھے تمہیں صرف یہ بتانا تھا کہ آج سے یہ بیوی اس گھر میں رہیں گی، اور تم نے بالکل اسی طرح ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے اور حکم ماننا ہے جس طرح میرا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس چلے گئے۔ میں نے نچلی منزل کے تمام کمرے مہتاب کو دکھا دیے، جن میں 2 خواب گاہیں تھیں۔ جہاں تمہارا دل چاہے ڈیرا ڈال دو، جب جی چاہے سو جایا کرو، جب جی چاہے اٹھ جایا کرو۔ کسی بھی سلسلے میں وفاشار بیویوں کی طرح میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی تم صرف وفاشار ہو، بیوی نہیں۔ میں شرارتاً مسکرایا، اور میں بھی چونکہ صرف وفا شناس ہوں، شوہر نہیں، اس لیے میرا کوئی معمول نہیں۔ اکثر میں راتوں کو بہت دیر سے گھر آتا ہوں، اور کبھی کبھی تو کئی رات آتا ہی نہیں۔ کہاں رہتے ہو؟ اس نے فوراً بے ساختہ پوچھا۔ دیکھا، بیویوں کی طرح سوالات شروع کر دیے نا۔ ادھر آپ نے کسی لڑکی کو گھر سونپا اور ادھر اس نے سوال شروع کر دیے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ بہت بدماش ہو گئے ہو۔ وہ کچھ جھیپ سی گئی۔ کیا دولت آنے سے بدماشی بھی آ جاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، اسے یک بیک جیسے کوئی خیال اداس کر گیا۔ نقاب میں چھپے ہوئے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس صورت کے ساتھ کیا میں تمہاری بیوی ہونے کا تصور کر سکتی ہوں؟ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے چہرے کو؟ میں نے سادگی سے کہا۔ مجھے تو صرف تمہارا وہی چہرہ نظر آتا ہے جو شروع سے میرے ذہن پر نقش ہے۔ اس چہرے پر اگر تم نے کوئی اور چہرہ سجا لیا ہے تو وہ یقینی عارضی ہوگا۔ دل رکھنے میں تمہارا کوئی جواب نہیں۔ وہ مغموم سے انداز میں مسکرائی۔ میرا کسی بھی معاملے میں کوئی جواب نہیں، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ تم دیکھتی جاؤ۔ دوسرے روز میں دفتر میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ ایک اشتہار دیکھ کر یکلخت نہ جانے کیوں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اشتہار مالتی مندر پر پرنس شومبی کے پیلس کی فروخت سے متعلق تھا۔
پرنس کے اسٹیٹ مینیجر نے لکھا تھا کہ محل کو خریدنے کی خواہش مند پارٹیاں چاہیں تو 5 تاریخ تک اس سلسلے میں پرنس شومبی سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ مذکورہ تاریخ تک وہ تاج محل ہوٹل کے VIP سوئیٹ میں مقیم ہوں گے۔ اس کا مطلب تھا پرنس شومبی زندہ تھا، چھنا کے ہاتھوں مرا نہیں تھا، لیکن اس کے زخمی ہونے یا کہیں زیر علاج رہنے کی کہانی کسی اخبار میں نہیں آئی تھی۔ اس نے یقیناً اپنی رسوائی کے ڈر سے سارے قصے کو دبا دیا تھا۔ میرے ذہن میں جیسے کچھ چرخیاں سی تیزی سے گھومنے لگیں۔ میں نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر رک گیا۔ کچھ دیر مزید سوچنے کے بعد میں نے ڈائریکٹ لائن والے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تاج محل کا ڈائریکٹ نمبر ڈائل کیا۔ میں نے پرنس شومبی کے سوئیٹ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا تو آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، آپ کی تعریف؟ ان سے بس اتنا کہہ دو کہ پیلس کی خریداری کے سلسلے میں ایک پارٹی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی۔ بہت بہتر، آپریٹر نے کہا اور فوراً ہی سلسلہ ملا دیا۔ شاید اس معاملے میں اسے خصوصی ہدایات تھیں۔ فون پرنس شومبی نے خود ریسیو کیا اور پہلے میرا تعارف چاہا۔ آپ کا یہ خادم بہت گمنام سا آدمی ہے، میں نے بدستور بدلی ہوئی آواز اور مدھم سے لہجے میں کہا، حالانکہ بہت سے ناموروں کے نام بنانے یا بگاڑنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر خود آپ کے اس خادم کو اس کے پاس پڑوس میں کوئی بھی اچھی طرح نہیں جانتا۔ سیدھے سادے الفاظ میں اپنا تعارف کراؤ اور اختصار سے اپنا مقصد بیان کرو۔ دوسری طرف سے پرنس شومبی نے قدرے بیزاری اور نخوت سے کہا، سیدھے سادے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اس خادم کا تعلق انڈیا کی ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی سے ہے، جس کا الحاق فرانس پریس اور ویسٹرن ورلڈ نیوز سے بھی ہے۔ مزید سیدھے سادے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ خادم جب کوئی خاص اور چٹپٹی خبر اپنی ایجنسی کو فراہم کرتا ہے تو ہندوستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک کے بڑے بڑے اخبارات بھی اسے نمایاں انداز میں شائع کرتے ہیں۔ گویا تم انٹرویو لینا چاہتے ہو، پرنس شومبی نے اب قدرے خلیق لہجے میں کہا، لیکن آپریٹر نے تو بتایا تھا کہ تم پیلس کی خریداری کے سلسلے میں۔ آپریٹر نے ٹھیک ہی بتایا تھا یور ہائنس، میں نے قدرے استہزائیہ لہجے میں کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ سے میرا مفصل تعارف ہو جائے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ رپورٹر بڑی عجیب ہی مخلوق ہوتے ہیں۔ ہوائیں ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہیں اور دور دراز کی خبریں لا سناتی ہیں۔ کسی ضرورت کے تحت بعض اوقات بڑے بڑے بدماش بعض قیمتی راز ان کے کانوں میں ڈال جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ خود بھی بڑی عجیب اور ناقابل یقین باتوں کا کھوج نکال لیتے ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، پرنس نے الجھن زدہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جبکہ میں ابھی اصل موضوع پر آیا ہی نہیں، میں نے بیٹھی بیٹھی آواز میں بڑے تحمل سے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کافی عرصہ پہلے 2 بدماشوں نے مجھے ایک بڑی دلچسپ کہانی سنائی تھی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک عیاش شہزادہ تھا جو ایک پرائے ملک میں جا کر دولت یا طاقت کے بل پر اپنی من پسند عورتوں اور لڑکیوں کو اپنی ہوس کی تسکین کے لیے حاصل کیا کرتا تھا۔ اس شہزادے کا ایک دلال اتفاق سے ان بدماشوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ بدماشوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا، لیکن انہیں جانے کیا سوجھی کہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ایک نیک کام کی بھی ٹھان لی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف یوں سکوت طاری تھا جیسے پرنس نے سانس بھی روک رکھی ہو۔ وہ دونوں بدماش رات کے اندھیرے میں مالتی مندر پہنچے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شہزادہ جو اپنے دلال کے انتظار میں تھا، ان بدماشوں کو اپنے دلال ہی کے نمائندے سمجھ کر ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چل دیا، اور ان بدماشوں نے ایک جگہ جھاڑیوں میں لے جا کر شہزادے کے پہلو میں چاقو گھونپ دیا۔ اپنی دانست میں انہوں نے شہزادے کو سزا دی تھی۔ اب یہ شہزادے کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا۔ سنا ہے اس کے بعد سے شہزادے کے خاص آدمی جن کو وہ اکثر دعوت شیراز دیا کرتا تھا بڑے پریشان ہیں کہ اب شہزادہ نہ تو دلالوں کے ذریعے کسی حسینہ کو بلواتا ہے اور نہ ہی خونخوار قسم کے کرائے کے بدماشوں کے ذریعے کسی شریف زادی کو اٹھواتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ شہزادے کو ہوا کیا ہے۔ کیا خیال ہے کیوں نہ اخبارات میں یہ دلچسپ قصہ چھاپ کر ان کی الجھن دور کر دی جائے؟ صرف انہی کا نہیں، اس کے پڑھنے سے اور بھی بہتوں کا بھلا ہوگا۔ بہت سوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہوگا اور بہت سوں کے لیے تفنن تباہ کا۔ کچھ لوگوں کو یہ جان کر بھی بڑی حیرت ہوگی کہ شہزادے کی دیوزادی بیوی، جس کی وجہ سے شہزادے کی شہزادگی قائم ہے، اب شہزادے کو گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتی ہے،
جبکہ پہلے وہ صرف تھپڑوں پر اکتفا کرتی تھی۔ دوسری طرف چند لمحے کے لیے خاموشی رہی، پھر شہزادے کی سانسوں کی آواز سنائی دی اور خود کلامی کے لہجے میں بڑبڑایا، بلیک میلنگ۔ پھر قدرے بلند آواز میں بولا، کیا چاہتے ہو؟ روپیہ؟ نہیں، روپے پیسے کی ضرورت ہوتی تو بہت پہلے تم سے رابطہ قائم کیا ہوتا۔ میں نے قدرے حقارت سے کہا، مجھے خود تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میرا ایک محسن ہے جسے شاید اب میرا نام بھی یاد نہ ہو۔ اب جب کہ تم نے پیلس فروخت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے میرے محسن کے ہاتھ بیچو۔ میں نے کہا، لیکن اپنی مطلوبہ قیمت پر نہیں، بلکہ جتنی بھی رقم وہ تمہیں فوری طور پر آسانی کے ساتھ ادا کر سکے گا تم اسے ہی کافی سمجھ کر رکھ لو گے، خواہ دوسری پارٹیوں کی طرف سے تمہیں کتنی ہی رقم کی پیشکش ہو چکی ہو۔ سمجھ گئے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بدستور ہموار لہجے میں بولا، سمجھ گیا۔ کون ہے تمہارا وہ محسن، اور اس سلسلے میں تمہارا اس سے کتنا کمیشن طے ہوا ہے؟ غیر ضروری باتوں سے اجتناب برتو تو بہتر ہے۔ میں نے اپنی بدلی ہوئی آواز میں غراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محسن کا احسان اتارنے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دوں اور اس کہانی کو ٹائپ کرنے بیٹھ جاؤں جس کے اہم نکات پر مشتمل چند کاغذ کب سے میری میز کی دراز میں دبے پڑے ہیں۔ اوکے اوکے، پرنس نے قدرے بیزاری اور عجلت سے کہا، تم اپنے ان محسن صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ اتنا گرا پڑا آدمی نہیں کہ تم اس لہجے میں اس کا ذکر کرو۔ میں نے گویا برا مناتے ہوئے کہا، اور نہ ہی وہ تم سے ملنے آئے گا، تم خود اس کے پاس جاؤ گے۔ فون نمبر میں دے رہا ہوں، پہلے تم اس سے ملاقات کا وقت طے کرو گے۔ میں نے اسے اپنا ہی فون نمبر دیا، نام بتایا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں اطمینان سے فائلیں وغیرہ دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد ہی میرے عام ٹیلی فون سیٹ کی گھنٹی بجی جس کا نمبر بورڈ کے توسط سے ملتا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ کرسٹینا کہہ رہی تھی، سر، پرنس شومبی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پرنس کے لہجے میں میری توقع کے عین مطابق نخوت و احساس کی برتری کی جھلک نہیں تھی، بلکہ وہ حتی الامکان دوستانہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنا تعارف بھی کروانے کی کوشش کی۔ میں نے خالص تاجروں والی خوش خلقی سے کہا، ہندوستان میں آپ اتنے بھی گمنام نہیں پرنس، فرمائیے اس خادم گمنام سے آپ نے کیوں کر رابطہ قائم کیا؟ کیا ضرورت آن پڑی؟ یہ تو ملنے پر ہی بتا سکتا ہوں، اس نے کہا۔ بہرحال آپ چونکہ کاروباری آدمی ہیں، اس لیے اطمینان کی خاطر یہ بتا دوں کہ میں آپ کو کچھ دینے ہی آؤں گا، لینے نہیں۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ کاروباری ذہنیت پر اس کے طنز کو میں سمجھ نہ پاتا۔ میں نے ہلکا سا کہا لگایا، کچھ لینا دراصل ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی مسٹر پرنس۔ میں نے کہا، درست کہا آپ نے۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ تو میں کب آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کھانے کے وقت تک تو میں فارغ ہی ہوں، میں نے کہا۔ آپ چاہیں تو کھانا میرے ساتھ ہی کھائیں۔ کھانا پھر کبھی صحیح، پرنس نے کہا، فی الحال صرف کاروباری بات ہوگی۔ میں آدھے گھنٹے بعد حاضر ہو جاؤں؟ بسدے شوق، میں نے کہا۔ پرنس نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میں محض دستخط وغیرہ کرنے اور نئی سٹینوں کے ٹائپ کردہ خطوط پڑھنے کا کام کرتا رہا۔ تقریباً 35 منٹ بعد کرسٹینا اندر آئی۔ پرنس شومبی کو اندر بھیجنے کی میں نے اسے پہلے سے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ سر، پرنس شومبی کو تو میں اندر بھیجنے لگی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ ان کے دونوں باڈی گارڈ بھی اندر آئیں گے۔ کرسٹینا نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ پرنس سے کہو کہ باڈی گارڈز کو باہر ہی چھوڑ دیں، ہمارے دفتر میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، میں نے کہا۔ دوسرے، میں نجی گفتگو کے دوران باڈی گارڈز وغیرہ کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا۔ چند لمحے بعد پرنس شومبی اندر آیا۔ کافی عرصہ پیشتر میں نے مالتی مندر پر اس رات اسے زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اب دیکھ کر احساس ہوا جیسے اس کی عمر میں کئی برسوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں کچھ اور ابھر آئی تھیں اور آنکھوں کے گوشوں پر شکنیں سی نمودار ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے صاف نظر آ رہے تھے۔ خود کار دروازہ اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑا ایک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں مطمئن رہا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت مجھے قطعاً نہیں پہچان سکتا۔ میں نے اٹھ کر اسے خوش آمدید کہا اور مصافحہ کرنے کے بعد اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے اضمحلال نمایاں تھا اور لمبی لمبی انگلیوں میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ اس نے ایک لمبوترے سے منقش اور چمکیلے سگار باکس سے ایک موٹا سا سگار نکال کر
بے رحمانہ سے انداز میں چوڑے چوڑے دانتوں سے اس کا ایک سرا توڑ کر ردی کی ٹوکری میں تھوکا۔ میں نے ٹیبل لائٹر اٹھا کر لمبی چوڑی میز پر کچھ آگے جھک کر اس کے سگار کو شعلہ دکھایا۔ شکریہ ادا کر کے اس نے طویل کش لیا اور دھوئیں کے مرغولوں کے عقب سے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے بھی بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی اصل آواز میں کہا، میرے لیے آپ کی آمد نہایت غیر متوقع ہے، کیا اب آپ میرا تجسس دور کرنا پسند فرمائیں گے؟ وہ اب بھی خاموش رہا، جیسے گفتگو کے لیے موضوع الفاظ منتخب کر رہا ہو۔ پھر غالباً اپنی دانست میں اس نے نہایت مؤثر کن انداز میں گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا، آج کا دور احسان فراموشی کا ہے، لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے احسان کو کسی نے یاد رکھا۔ پھر اس نے ایک لمحہ توقف کر کے ڈرامائی انداز میں پوچھا، کسی نیوز ایجنسی میں آپ کا کوئی دوست رپورٹر ہے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میرا کوئی دوست اس قسم کے پیشے سے بھی تعلق رکھتا ہے، میں نے بظاہر ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، حالانکہ اس وقت مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ دوست نہیں، ملاقاتی ہی ہوگا جس پر آپ نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا، اس نے کہا۔ ملاقاتیوں کے نام تو مجھے یاد بھی نہیں رہتے اور نہ ہی میں کسی پر احسان کر کے یاد رکھتا ہوں، میں نے بے نیازی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑے گا۔ اچانک اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ اس رپورٹر کا پتہ چلانے کے سلسلے میں جس کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے تم مجھے بلیک میل کر کے میرا پیلس سستے داموں مجھ سے ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ سانپ کی طرح پھنکار اٹھا۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں مسٹر پرنس، میں نے سکون سے کہا۔ پہلے آپ شوق سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر آئیں، اس کے بعد آ کر مجھے بتا دیجئے گا کہ بات کیا ہے۔ مجھے ابھی تک یہی معلوم نہیں کہ آپ کس رپورٹر، کس پیلس اور کس ملی بھگت کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرح توہین آمیز انداز میں گفتگو کرنے والوں کو اٹھوا کر دفتر سے باہر پھینکوا دیا کرتا ہوں، اور یہ تحقیق بعد میں کرتا ہوں کہ وہ پرنس ہیں یا شہنشاہ۔ اور جہاں تک اثر و رسوخ کا تعلق ہے تو اس ملک میں چھوٹے موٹے شہزادوں کی صرف عزت ہوتی ہے، اثر و رسوخ نہیں۔ اثر و رسوخ یہاں صرف تاجر کا ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اور میں صرف تاجر ہی نہیں، ایوان صنعت و تجارت کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، جس کے ارکان کی تعداد 1500 سے زیادہ ہے، جو صرف بمبئی ہی کی نہیں، ہندوستان کے اور بھی کئی علاقوں کی معیشت کو چلا رہے ہیں، جو میرے ایک اشارے پر اپنی اپنی صنعتوں کا پہیہ جام کر کے تم جیسے شہزادوں کا منہ کالا کر کے، جو اتفاق سے پہلے ہی کالا ہے، ملک بدر کروانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ سمجھے؟ اس لیے بہتر ہے کہ جو بات کرنی ہے سیاق و سباق کے ساتھ کرو، دھمکیاں دینا تمہارے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پرنس چند لمحے تک مخملی پوشش والی کرسی کے ہتھوں پر سختی سے ہاتھ جمائے گھورتا رہا۔ اس کے نتنے تیزی سے پھول پچک رہے تھے۔ میں بھی پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ دفعتاً اس نے سگار ایش ٹرے میں مسل دیا۔ پرنس شومبی نے بلیک میل ہونا نہیں سیکھا، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اتفاق سے میری عادت بھی یہی ہے کہ میں طاقت پہلے استعمال کرتا ہوں، نتائج پر غور بعد میں۔ کرنے کو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اپنے باڈی گارڈز کو اندر بلاؤں اور انہیں محض ایک اشارہ دوں، وہ اسی کرسی پر تمہارا جسم چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ کہانی ہم یہاں سے جانے کے بعد اطمینان سے گھڑ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہوا تو یہی ہوگا کہ میرے باڈی گارڈز کو چند ماہ کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ میرے لیے یہ ثابت کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ کاروباری گفتگو کے دوران مشتعل ہو کر تم نے لفافے کھولنے والی چھری سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ چھری کا ذکر مجھے اس لیے کرنا پڑے گا کہ ریوالور تم جیسے سیٹھ اپنے پاس رکھتے نہیں، کیونکہ چلانے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ رے خوش فہمی، میں نے زیر لب اردو میں کہا، پھر قدرے بلند آواز میں کہا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کمرے میں کہیں ایسے آلات چھپے ہوں جن سے تمہاری گفتگو کسی اور کمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں سراسیمگی کی سی جھلک آئی، لیکن فوراً ہی وہ سنبھل گیا۔ بلیک میلروں کے یہی تو انداز ہوتے ہیں۔ میں تم سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ مجھے اس رپورٹر کا نام اور پتہ بتاؤ جس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ تمہارے ہی توسط سے میں ان 2 بدماشوں تک بھی پہنچ سکتا ہوں جنہوں نے مالتی مندر میں میرے طیارے کے قریب مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور میرے 2 لاکھ پاؤنڈ چھین کر بھاگ گئے تھے۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ تم، وہ بلیک میلر رپورٹر اور وہ دونوں بدماش، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔
یہ بزنس، یہ آفس سب اصل میں آڑ ہیں جس کے پیچھے تم لوگ مل جل کر بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہو، بڑے بڑے ہاتھ مارتے ہو۔ مالتی مندر میں آپ پر یہ قاتلانہ حملہ اور 2 لاکھ پاؤنڈ چھینے جانے کا واقعہ کب پیش آیا تھا پرنس؟ دفعتاً میں نے نرمی سے پوچھا۔ سال ہو چلا ہے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ آپ نے اس کی رپورٹ تو درج کروائی ہوگی، پولیس نے کارروائی نہیں کی؟ میں نے نہایت سادگی سے پوچھا۔ رپورٹ؟ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گیا، لیکن نہایت شاطر انسان تھا، اس لیے اس مرتبہ بھی سنبھل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی باتوں کو منظر عام پر لا کر میں اسکینڈل بنوانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک روز میں اپنے ان حقیر دشمنوں کو خود ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میرا اندازہ درست ہی تھا، بالآخر مجھے ان کا سراغ مل ہی گیا، یعنی تم۔ اب تم مجھے بتاؤ گے مسٹر منصور کہ وہ کون تھے؟ اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو تمہیں سزا دینے کے لیے میں اب اپنے باڈی گارڈز کو بھی زحمت نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ویسے ہی ضرورت پڑنے پر ہر الزام سر لینے کو تیار رہتے ہیں۔ اب تم زبان کھول دو۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، جہاں میں بغلی ہولسٹر کی موجودگی کے آثار پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میرے خیال میں خالص کاروباری آدمی ہی بنے رہنا اب کوئی زیادہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ اب وہ شہزادگی کو بالائے طاق رکھ کر تیسرے درجے کا بدماش نظر آنے لگا تھا۔ مسٹر پرنس، میں نے یک لخت اپنا لہجہ بدلتے ہوئے انتہائی سرد اور شفاف آواز میں کہا، ہولسٹر تک ہاتھ لے جانے سے پہلے ایک نظر میز کے نیچے دیکھ لیجئے۔ اس مشورے پر عمل نہ کرنے سے آپ کی زندگی ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ آخری لفظوں میں ایسا تاثر تھا کہ نہ صرف ہولسٹر کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ مشینی انداز میں رک گیا، بلکہ اضطراری طور پر اس نے کرسی بھی کچھ پیچھے کھسکائی تاکہ آسانی سے جھک کر میز کے نیچے دیکھ سکے۔ نیچے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ یک لخت سیدھا ہو کر کرسی پر یوں ساکت بیٹھ گیا جیسے تصویر کھنچوا رہا ہو۔ حالانکہ میز کے نیچے کوئی ایسی زیادہ ڈراؤنی چیز بھی نہیں تھی کہ اس کے اوسان یوں خطا ہو جاتے۔ میز کے تختے کے نچلی طرف صرف ایک ہلکی سی سب مشین گن فٹ تھی، جو نیم دائرے میں اسی طرح خاموشی، تسلسل اور قدرے تیز رفتاری سے حرکت کر رہی تھی جیسے کسی بہت بڑے ڈائل پر بہت بڑی سیکنڈ کی سوئی حرکت کر رہی ہو۔ میرے سامنے آفس کا جتنا بھی حصہ تھا وہ پورے کا پورا اس سب مشین کی زد پر تھا۔ میرے مقابل چاروں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد تو گن کی نالی سے محض چند انچ کے فاصلے پر ہی ہوتے تھے۔ اس سے فائرنگ شروع کرنے کے لیے صرف ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، جس پر اس وقت میرا ہاتھ ہے۔ لیکن اب ہم اسلحے، دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے ہٹ کر کاروبار کی بات کریں گے، صرف کاروبار کی۔ کمرے میں چند لمحے سکوت رہا۔ پرنس کی ساری تیزی و تراری ہوا ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ محض ایک سیٹ کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ رپورٹر میرا دوست ہے، جس طرح میرے اور بہت سے لوگ دوست ہیں۔ میں نے گویا اب اصل گفتگو شروع کی، اور اس کا اصرار ہے کہ میں وہ پیلس آپ سے خرید لوں۔ حالانکہ مجھے اس کو خریدنے کی کوئی ایسی خاص خواہش نہیں، لیکن میرے اس دوست کا کہنا ہے کہ وہ مجھے آپ سے وہ پیلس برائے نام قیمت پر دلوا دے گا، کیونکہ آپ اس کی بہت بات مانتے ہیں۔ ہاں، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر قدرے سنبھل کر تلخی سے کہا، ٹھیک ہی تو کہتا ہے وہ، میں اس کی بات بہت مانتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اس کا نام نہیں جانتا، اس کی صورت سے نا آشنا ہوں، حتیٰ کہ اس کی آواز بھی میں نے آج پہلی مرتبہ فون پر سنی ہے۔ خیر، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں واقعی اس وجہ کا علم نہیں جس کی بنا پر وہ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ پرنس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ میرا دوست ضرور ہے، لیکن اپنے کاروباری راز مجھے نہیں بتاتا۔ وہ بلیک میلر شاید ہو، لیکن اسے کچھ عجیب ہی قسم کا بلیک میلر کہا جا سکتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ وہ میرے ایک چھوٹے سے احسان کے بدلے میں آپ کے توسط سے مجھے بہت بڑا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ بلیک میلر ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے اس رپورٹر کا کردار اتنی کامیابی سے تخلیق کیا تھا کہ اب تو خود مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے واقعی اس کا وجود ہے۔ اب میں آپ کو سیدھے صاف اور دو ٹوک انداز میں بتا دوں کہ میں آپ کو اس پیلس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ 2 لاکھ؟ پرنس کے پہلو میں جیسے کسی نے چھری گھونپ دی۔ 2 لاکھ روپے تو اس میں بجلی اور ایئر کنڈیشننگ کا بندوبست کرنے میں خرچ ہو گیا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے اس کی تعمیر اور جزیرے کی آدھی زمین کی قیمت کے ضمن میں
میرا 1 کروڑ روپے سے اوپر خرچ ہوا تھا۔ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ کے تو اس کے صرف گیٹ ہی ہوں گے۔ ہوا کریں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے آپ کو وہ قیمت بتا دی جو میں فوراً ادا کر سکتا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ اور ہاں، آپ کو ایک اور ضروری بات بتا دوں کہ وہ رپورٹر میرا دوست ضرور ہے، لیکن میرے کہنے پر وہ اپنے ارادے نہیں بدلتا۔ اگر وہ پیلس مجھے دلانے کا ارادہ کر چکا ہے تو پھر اسے اس سے باز رکھنا ناممکن ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ 2 لاکھ لینے سے تو بہتر ہے کہ میں پیلس تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پرنس کے لہجے میں اب شکست خوردگی جھلک آئی تھی۔ تحفے میں قبول نہیں کرتا، میں نے فوراً کہا۔ پرنس تھکن آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ آپ نے پیلس غالباً صرف باہر سے دیکھا ہے۔ چند لمحے بعد وہ بولا، اب وہ مہذبانہ اور مودبانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک نظر اسے اندر سے بھی دیکھ لیں، شاید اس کے بعد آپ رقم بڑھانے پر آمادہ ہو جائیں۔ رقم بڑھانے کا تو میں کسی بھی صورت ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے اس کی امیدوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ البتہ میں ایک نظر اسے دیکھنا ضرور چاہوں گا۔ تو پھر کسی بھی روز تشریف لائیے، پرنس نے فوراً کہا۔ اس کے لہجے میں کسی حد تک اب بھی امید کی جھلک تھی۔ دراصل میں نے انڈیا میں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اب جب کہ میں نے اس ملک سے ناتا توڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آخری مرحلے پر تو لٹ کر نہ جاؤں۔ کیا کہا مسٹر پرنس؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے کہ آپ انڈیا کو لوٹ کر لے جا رہے ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے ایسا ہی تاثر دیا جیسے یہ بات میں نے مذاق میں کی تھی۔ پھر میں نے سنجیدگی سے کہا، اتوار کو میں چھٹی کرتا ہوں۔ آئندہ اتوار کو میں آپ کے ہاں آنے کا پروگرام رکھ لیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، پرنس نے جلدی سے کہا۔ کھانے کا آپ تکلف نہ کریں، میں نے کہا۔ ویسے بھی شام ڈھلے آؤں گا۔ اتوار کو دن میں میرا کوئی نہ کوئی تفریحی پروگرام پہلے سے طے ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہفتہ بھر انسان ڈٹ کر ذہنی اور جسمانی کام کرے تو ایک دن اسے بھرپور آرام اور تفریح کرنی چاہیے۔ شکریہ، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی لغت میں تفریحات کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ اوہ، پرنس نے ہونٹ سکیڑے۔ تو پھر آپ مجھے اپنی آمد کا وقت بتا دیجئے، میں بوٹ ہاؤس پر آپ کے استقبال کے لیے موجود رہوں گا۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر اسے 7 بجے کا وقت دے دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اتوار 7 بجے ملاقات طے ہوئی۔ میں فروخت کے سلسلے میں تمام کاغذات تیار رکھوں گا۔ اس شام خواہ کچھ بھی طے پائے، بہرحال ہم سودا مکمل کر کے کاغذات پر دستخط کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک میرے دل میں گدگدی سی ہوتی رہی۔ ابھی تک قسمت ہر موڑ پر میری مدد کر رہی تھی۔ مجھے مستقبل کے مالتی مندر جیسے دور دراز جزیرے پر واقع پرنس شومبی کے پیلس جیسی ایک عمارت کی سخت ضرورت تھی۔ قدرت نے نہ صرف میری مرضی کے عین مطابق جگہ کا بندوبست کر دیا تھا، بلکہ وہ مجھے کوڑیوں کے بھاؤ پڑ رہی تھی۔ میں نے تو ایسے ہی اندھیرے میں ایک تیر پھینکا تھا، مگر وہ مجھے نشانے پر بیٹھتا نظر آ رہا تھا۔ دوسرے روز اس ملاقات کے لیے گھر سے نکلتے وقت میں نے گھڑی دیکھی اور نہایت کم رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے میں ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر میں دھیرے دھیرے سیٹی بھی بجا رہا تھا، بظاہر جیسے میں کہیں تفریح پر جا رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر میرے اعصاب کسی انجانی سنسناہٹ سے لمحہ با لمحہ چوکنا ہوتے جا رہے تھے۔ فشنگ ہاربر پر پہنچ کر میں نے اس موٹر بوٹ کی تلاش میں نظر دوڑائی جو ہماری کمپنی کے فشنگ کے شعبے کی ملکیت تھی۔ اس وقت ہماری فشنگ کمپنی کے پاس 4 بوٹس تھیں، ان میں سے ایک وہی تھی جو کبھی چھنا کی ذاتی ملکیت تھی۔ اس وقت مجھے اسی کی تلاش تھی۔ بہت دور ایک مقام پر سورج کا کندلی تھال گویا سمندر ہی میں اترتا نظر آ رہا تھا۔ بار برداری کی بیشتر کشتیاں واپس آ چکی تھیں اور بہت سی آ رہی تھیں۔ وائٹ شارک مجھے جلد ہی نظر آ گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، میرے پاس 10 منٹ فاضل تھے۔ میں وقت سے پہلے مالتی مندر نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ 10 منٹ میں نے ڈاک پر ٹہلتے ہوئے گزار دیے اور ٹھیک 7 بجے میں نے پیلس منٹ پر وائٹ شارک کی بندش کھولی اور اس میں مالتی مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جزیرے کے آثار نظر آنے تک شام کا دھندلکا گہرا ہو چکا تھا، تاہم ابھی روشنیوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن پرنس شومبی کے بوٹ ہاؤس پر مجھے دور سے ہی کئی بڑی بڑی لائٹیں آن نظر آ گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں میں بھٹک کر کسی اور طرف نہ نکل جاؤں۔ میں بوٹ کو سیدھا بڑی سی سرنگ سے مشابہ بوٹ ہاؤس میں لے گیا۔ بوٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا تھا۔ پرنس شومبی کو میں نے دور ہی سے ساحل پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو اور اشخاص بھی مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے، دونوں ہی سوٹوں میں تھے۔ پرنس بھی سوٹ میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہیٹ کے بجائے نہ جانے کیوں اس نے ترکی ٹوپی سر پر رکھی ہوئی تھی۔ مسلمان افریقی عموماً یہ انداز اختیار کرتے تھے کہ سوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہن لیتے تھے، مگر پرنس شومبی کرسچن تھا۔